السلام علیکم. جنرل رائٹر عامر رانی کی طرف سے خوش آمدید. یہ نمبر 6 ہے، ہارر اسٹوری سوریا نمبر 6. تو یہاں ہم نے کہا فلیش بیک کا سین تھا جس میں سوریا کے گھر کا منظر ہے. سوریا کے 2 کمروں کا مکان ہے، کچن اور صحن ہے. ایک کمرے میں اس کی والدہ ہے جو کافی بیمار ہے، مہرونسا نام ہے ان کا. سوریا کچن میں چائے بنا رہی ہے اور رخسانہ مہرونسا کے ساتھ بیٹھی ہے. رخسانہ کرسی پر بیٹھی ہے، مہرونسا اپنے بستر پر بیٹھی ہے، نیم دراز لیٹی ہوئی ہے. قریب ایک سائڈ ٹیبل پر مہرونسا کی دوائیاں پڑی ہیں. مہرونسا رخسانہ سے باتیں کر رہی ہے. مہرونسا کی آواز میں نقاہت ہے، بیمار آدمی کی آواز میں نقاہت ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑی چیزیں یہ سب لکھنی پڑتی ہے ایز اے رائٹر کہ مکان کی لوکیشن کس ٹائپ کی ہے اور کیا ہے، اور جو کردار ہیں ان کے نام کون کون سے، وہ کیا ہے، ان کی عمر کتنی ہے. یہ کردار ہم لکھتے ہیں ایز اے اپنے اسکرپٹ میں، اور ہم پھر کرتے ہیں کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو بتانے کہ وہ نیم دراز ہے، بیمار ہے اور برابر میں رخسانہ بیٹھی ہے. جیسے ہم عیادت کرنے کے لیے کسی جاتے ہیں تو بیمار کے سرحانے ہم ایک کرسی پہ بیٹھ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسی طرح ہو رہا ہے. اور شاید میں اس کی بہت ساری دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کافی بیمار ہیں تو دوائیاں بھی کافی تعداد میں وہاں پڑی ہوئی ہے. تو یہ دکھاتے ہیں کہ دوائیاں وغیرہ ہے، ان دوائیوں کا ایک تعلق ہے اس اسٹوری سے. تو وہ ساری چیزیں ان کی والدہ سے تعلق ہے. تو اسٹوری آگے جب بڑھے گی اور جب اس کے اختتام تک پہنچیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے. تو جن چیزوں سے تعلق ہوتا ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو اسکرین میں سمجھ آ جائے کہ یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، رخسانہ کہتی ہے مہرونسا سے، یعنی سوریا کی والدہ سے، کہ آنٹی آپ تو کافی بہتر لگ رہی ہیں. تو مہرونسا نقاہ سے کہتی ہے بس ایسا ہی ہے بیٹا، کبھی طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے اور کبھی بہت بگڑ جاتی ہے. اتنے میں سوریا چائے، بسکٹ، نیمکو وغیرہ لے کر ٹیبل پر رکھ کر چائے رخسانہ کو دیتی ہے. وہ ایک ٹرے میں سب چیزیں لے کر آتی ہے. رخسانہ پہلے اپنی امی کو دو نا، اور رخسانہ کہہ کے رکھتی ہے تو کہتی ہے پہلے اپنی امی کو دو. تو سوریا کہتے ہیں امی چائے نہیں، امی ابھی قہوہ پئیں گی، مگر وہ چائے نہیں پیتی، قہوہ پئیں گی، تم چائے لے دو. کچھ پرہیز ہی ہے تو ڈاکٹر نے ان کو چائے سے منع تو قہوہ وغیرہ ان کو پلایا جاتا ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ بھی دو. مہرونسا کہتی ہے ہاں بیٹی رخسانہ، خوب کھایا پیا کرو، ابھی تمہاری عمر ہے کھانے پینے کی. میری عمر کو پہنچو گی تو یہ سب کھانا پینا ختم ہو جائے گا، بس پرہیز پر گزارا ہوگا. بڑی عمر کے آدمی ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، کافی چیز شوگر بلڈ پریشر وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ پرہیز ہی کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کھا پی لیتے ہیں. لیکن کہ بیمار لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں، سینئر سٹیزن، تو انہیں زیادہ پرہیزی لگ جاتی ہے. تو کہتے ہیں جوان لوگوں کو اپنی عمر میں کھا پی لو، پھر پتہ نہیں بڑھاپے میں کچھ کھانے پینے کی، مطلب حیثیت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے. کہ طبیعت آپ کو ڈاکٹر ہی پابندی لگا دیں کہ جی جیسے شوگر ہے تم کو میٹھا کھانا منع ہے، تو کتنی لذیذ میٹھی چیزیں ہیں سب بند ہو جاتی ہیں. تو یہ دنیا کی لذت کی چیزیں ہیں جو یہ بند ہو جاتی ہیں. بہرحال رخسانہ کہتے ہیں آنٹی آپ مایوسی کی باتیں نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا پہلے کی طرح انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی تو سب چل جائے گا. سوریا کہتی ہے امی آپ پھر منفی سوچ کا مظاہرہ کرنے لگی. یعنی یہاں سوریا اس بات سے چڑتی ہے، یعنی اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کی والدہ منفی باتیں کریں. آدمی کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اچھی سوچ ہو، کیسے بھی مشکل حالات ہو اچھی سوچ میں ہو. کہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس سوچ کو لے کے چلیں. یا اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں. وہ ہمیں تو مرنے کے بعد ہی قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم. تو مہرونسا کہتے ہیں جو حقیقت ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی مہرونسا کہتی ہے میں حقیقت پسندی کی بات کرتی ہوں. تو سوریا کہتی ہے مگر حقیقت کا سامنا کرنا اور اس کا مقابلہ خوش دلی سے کرنا چاہیے. مایوسی کی باتیں اور بیمار کر دیتی ہیں. تو ہم کچھ اچھی اصلاحی تشبیہ دیتے ہیں. یہ سیریس ہے، کامیڈی نہیں ہے کہ اس میں کامیڈی کی ہم باتیں کریں. تو یہ سیریس ڈرامہ اور ہورر ہے. تو یہ ہے، تو اس میں ہم سیریس بات کرتے ہیں کہ بھائی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کا مقابلہ بھی خوش دلی سے کرنا چاہیے. حقیقت ہے ٹھیک ہے میں بیمار ہوں، اب میں کیا کروں، روم پیٹوں گا تو کیا میری بیماری ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، مایوسی کی باتیں نہیں کرے آدمی، جو ہے اس کو برداشت کرے اور ہنسی خوشی زندگی گزارے. یہ اصل میسج سوریا دینا چاہتی ہے اپنی والدہ کو.
رخسانہ کہتی آنٹی آپ کی بیٹی کافی حوصلہ مند ہے، ہر مشکل میں مسکرانا یہ صرف سوریا ہی کا کام ہے۔ سوریا چائے لے کر کرسی پر بیٹھ کر کہتی اب رونے دھونے سے مسائل تو کم نہیں ہوں گے نا، ایک کے بعد ایک مسائل تو سامنے آتے رہیں گے، ہنس کر مقابلہ کرنے سے، مسائل کے سامنے ڈٹ جانے سے انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، اگر آدمی مسائل سے گھبرائے نہیں، ہنس کے اس کا مقابلہ کرے تو بیماریاں نہیں لگتی آدمی کو، اور آدمی ٹینشنوں سے بچا رہتا ہے۔ میں نے سے تم ٹھیک کہتی ہو سوریا، میں پہلے ایسی ہی تھی مگر ان بیماریوں نے میرا حوصلہ توڑ دیا۔ رخسانہ کہہ رہی ہے مگر آپ کی بیٹی کا حوصلہ تو مضبوط ہے نا، آپ اس سے کچھ حوصلہ ادھر لے لیا کریں۔ یہ تھوڑا ہنسی مذاق، اس پر رخسانہ اور سوریا ہنستی ہے اور مہرنسا مسکراتی ہے۔ مہرنسا کہ تو بس سوریا ہی کا آسرا ہے، اسی کی ہمت سے تو میں اب تک زندہ ہوں۔ سوریا بس امی آپ کی وجہ سے ہی مجھ میں حوصلہ ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماں بیٹی کی محبت ہے، اس کو بیٹی سے محبت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، بیٹی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں سوریا محبت سے مہرنسا کو دیکھتی ہے اور تینوں کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، اور فلیش بیک یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہاں فلیش بیک کے ساتھ ہی ہم اپنا بھی یہ نمبر جو 6 ہے اس کو روکیں گے، اور نمبر 7 سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی یہ ہارر اسٹوری سوریا کنٹینیو انشاءاللہ آگے چلے گی۔